یہ کہنا 100% درست ہے کہ انسان کے خالق نے قرآن اس لیے اتارا کہ انسان زندگی کے مقاصد کو جانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا درست منصوبہ بنائے۔ اگر پچھلی کلاس میں یا پچھلے درس میں کوئی شریک ہوا تھا تو میں نے زندگی کے مقاصد بتائے تھے کہ مقصد کیا ہے، اور یہ ہمیں قرآن نے بتائے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے، اس میں ہم نے کوشش کیا تھا کہ مختصر سے درس پہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جانیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس زندگی کا اینڈ کیا ہوگا۔ آج جو میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے موت کی حقیقت۔ ڈرانے والا یہ نہیں ہے، یہ سمجھانے والا ہے، الرٹ کرنے والا موضوع ہے۔ بجائے یہ کہ کوئی آپ کو جھوٹی آرزویں دلا دلا کے خدا نہ خواستہ جہنم کے گڑھے پہ پہنچا دے، بنسبت وہ آپ کا خیر خواہ ہے جو آپ کو ہوشیار کر کے آپ کو سمجھا کے جنت کے دروازے پہ پہنچا دے، اور آپ کہے کہ شکر ہے کہ مجھے ایسا دوست، ایسا ساتھی ملا جو مجھے الرٹ کرتا تھا۔ آپ اس کی مثال بچوں کے اسکولوں سے لے لیں۔ آپ ہر وقت بچے کو خبردار نہیں کرتی بیٹا پڑھ لو فیل ہو جاؤ گے، بیٹا تیاری کر لو نمبر کم آئیں گے، بیٹا سپلی آ گئی تو اگلی کلاس میں داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ خبردار، ہوشیار، الرٹ۔ سال ضائع ہو جائے گا، مستقبل خراب ہو جائے گا، کلاس سے پیچھے رہ جاؤ گے، یہی چیزیں ہیں نا۔ اب ہم کہ ماں بڑی ظالم ہے، ڈراتی ہے، ڈرا کے بچہ مار دیتی ہے، یہ جملے ہر ماں کہتی ہے، کیونکہ بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، کیوں ماما وریڈ ہے، کیوں میرے پیچھے لگی رہتی ہے۔ ماں کو پتا ہوتا ہے۔ اسی طرح خالق کائنات ہے جو اللہ، اور پھر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے بعد میں آنے والے دایان حق، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیغمبر اپنے پیچھے مال و زر نہیں چھوڑتے، ان کے ورثہ اہل علم ہوتے ہیں۔ ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑیں اور انہیں خبردار کریں، ہوشیار کریں، تنبیہ کریں۔ آپ کہتے جی یہ تو ڈراندے ہی رہتے ہیں۔ اب یہ ڈرانا نہیں ہوتا۔ اب خوش فہمیوں میں مبتلا آپ کو رکھ کے بس جی اللہ غفور الرحیم ہے، اچھا جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ زہر کی بوتل میں لاتی ہوں، اوپر لکھ دیتی ہوں آب حیات، خرید کے آپ لائیں، میں لکھتی ہوں آب حیات، کہتی ہوں پی لے اللہ غفور الرحیم ہے، آپ سب سمجھدار ہیں۔ آپ کہیں گی میں خود خرید کے لائی ہوں، یہ زہر ہے۔ میں کہوں گی میں نے اوپر لکھ دیا نا آب حیات، لکھنے سے بدل گیا؟ آپ کہیں گی نہیں، اندر تو زہر ہے۔ میں کہوں گی اچھا چلو میری بات پہ بلیو نہ کریں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ کہیں گے اللہ غفور الرحیم ہے، پر مجھے عقل دی ہے اللہ نے، سمجھ دی ہے، میں شرف المخلوقات ہوں، مجھے پتا ہے یہ زہر ہے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں ہم اتنے کیوں غافل ہیں؟ ہم نے جہنم کی بوتل پہ جنت کا لیبل کیسے لگا رکھا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے سارے کام جہنمیوں والے، ہم یہاں کوئی سرٹیفکیٹ دینے نہیں بیٹھے، ہم خود گناہگار ہیں، لیکن اس کے اوپر جنت کا لیبل کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہی جنت والے کام ہے جو اللہ نے بتایا اور اس کے نبی نے بتایا اور اہل علم لوگوں نے بتایا، ان کو ہم بدل نہیں سکتے۔ تو یہاں اصل مقصد ہے کہ ہم ہوشیار ہو جائیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہوشیار ہے وہ جو اپنی جان سے محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال پر کثرت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی سورۃ آل عمران میں آپ بارہا جب پڑھتے ہیں ناظرت، اس میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ سمپل کہہ سکتے تھے ہر بندے نے مرنا ہے، کہا ہر جان کو ذائقہ چکھنا ہے، ٹیسٹ، کیونکہ ہماری پوری زندگی کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ یہ مزے کا نہیں، اس کا ٹیسٹ نہیں آیا، فلاں شادی پہ مزہ نہیں آیا، یہی کہتے نا، فلاں کی بری دیکھی کوئی بدمزگی سی تھی، فلاں کا کھانا کوئی خاص ٹیسٹی نہیں تھا۔ ہم یہاں مزے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حالانکہ زندگی کا مقصد مزہ لینا نہیں تھا۔ اب اللہ نے کہا بڑے مزے چکھ لیے، ہر طرح کے مزے انجوائے کر لیا، اب ایک اور مزہ رہ گیا اور وہ ہے موت کا۔ اب موت کا جو ذائقہ ہے نا، موت کا جو مزہ ہے نا، وہ تمام ذائقوں سے بالکل اپوزٹ ہے۔ یعنی ہر انسان موت کا ذائقہ جب چکھتا ہے تو انسان جب اس ذائقے کو چکھتا ہے تو سارے ذائقے بھول جاتے ہیں۔ پیغمبروں کے بھی پسینے چھوٹے، وہ ٹیسٹ سوچے نا کہ وہ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے جب پیر سے، پھر ٹانگوں سے، پھر پیٹ سے، پھر سینے سے، پھر منہ سے روح نکلتی ہے۔ مقصد پھر یہی ہے کہ ڈرانا نہیں، انشاءاللہ۔ کل بھی میں دیکھ رہی تھی کہ تہجد کے لیے مسجد میں ایک
بندہ گیا, کیمرہ لگا ہوتا ہے کہ خالی مسجد میں اکیلا تھا, آرام سے اس نے تہجد شروع کیا. جب وہ سجدے میں گیا تو اس کی روح قبض ہو گئی, اور اس دوران اس کے پیر کافی دیر موو کرتے رہے. میں اب دیکھوں میں کہوں اب یہ اکیلا تھا مسجد میں, کیمرہ لگا ہوا تھا, فرشتے کھڑے تھے, لیکن کتنی خوبصورت جگہ کھڑے تھے اور کس وقت کھڑے تھے. پھر بھی اس کی ٹانگیں, اس کا پیر کافی دیر جیسے جان کو نہیں کی سختی سے. لیکن میں اتنی حیران تھی, میں کہا کتنا یہ خوش نصیب ہے. پہلی بات ہے اٹھا نہ گھر سے, نکلا نہ گھر سے, آدھی رات کو مسجد گیا نا. اب ہم کہ جی بستر پہ مجھے شہادت کی موت ملے. تو بہرحال انسان دنیا کے ذائقوں میں جیتا ہے, مگر آخر کار جو ذائقہ انسان کے لیے مقدر ہے وہ موت کا لاسٹ ذائقہ ہے جو سارے ذائقوں کو بھلا دے گا. موت کا ذائقہ اتنا زیادہ تلخ ہے کہ اس کے بعد کوئی ذائقہ یاد نہیں رہے گا. ہمیں اپنے بستر پہ نیند کہیں چلے جائے نہیں آتی ہوئی, مجھے اپنے بستر کی عادت ہے, مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے, مجھے اپنے تکیے کی عادت ہے, مجھے اپنے علاقے کی. کبھی آپ نے نوٹ کیا جو رائے خدا نکلتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں سب کچھ, کیونکہ وہ یہ جان جاتے ہیں کہ اصل جس ذائقے سے میں نے نکلنا ہے وہ میرا شیری ہونا چاہیے. کہ جب مجھے لینے آئے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے, یا میں نماز پڑھ رہی ہوں, یا میں وضو کر رہی ہوں, یا میں مسجد جا رہی ہوں, یا میں قرآن پڑھ رہی ہوں, یا میں پڑھ کے بیٹھی ہوں, یا میں سجدے میں ہوں, اور آنے والے کے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ ہے اصل ہمارا بہترین اینڈ. ہم نے اس دن زندگی کا مقصد دیکھا نا. اگر وہ مقصد آپ کو یاد ہو, جو اس وقت نہیں تھے, میں دوبارہ ان کو سینڈ کر دوں گی, تو اس کا اینڈ یہی ہوگا کہ ہاں آپ نے میری اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق لائف گزاری. اللہ یہ نہیں کہتا بھوکا رہو, اللہ یہ نہیں کہتا پہنو نہ کھاؤ نہ, اس میں ہم نے چند چیزوں کو نوٹ کیا تھا. تو پھر فرشتے آتے ہیں کہ ہاں بھائی اب آ جاؤ, اب آپ کا واپسی کا سفر ہے, اور آپ کو بہترین طریقوں سے واپس لے کے جایا جاتا ہے. وہ ایک الگ حدیث ہے, کبھی وہ سناؤں گی. ابھی ہم نے موت کی حقیقت کو جاننا ہے, جس سفر سے مجھے آپ کو لازماً ہر صورت واسطہ پڑھنا ہے. اوائڈ ہم کر ہی نہیں سکتے, بھاگ ہم سکتے نہیں. تو بھاگنا اور فرار کیا, موت سے فرار کرنے کا فائدہ ہی نہیں. موت کے لیے تیار رہی, آنکھوں میں آگ ڈال کے گئی. وہ کہتے ہیں نا اس طرح جیو کہ زندگی کو رشک آئے, مرو تو لوگ کہہ اٹھے کون مر گیا یارو. موت بھی آئے اور کہ واہ بھائی کس کو لینے آئیے. یہ مزہ ہے نا, شاندار انجام آپ کا. سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. یعنی اگر کوئی انسان اپنی موت کو یاد کرے تو یہ یاد اس کے لیے لذتوں کو ڈھا دینے والی بن جاتی ہے. اس کے لیے پھر کوئی لذت نہیں رہے گی. جن مادی چیزوں کو لے کر لوگ خوش ہوتے ہیں وہ چیز اس کو خوشی نہیں دے سکے گی. وہ حیران ہوتے ہیں کہ کن چیزوں پہ یہ رچے ہوئے ہیں. آپ کبھی سوچا کریں نا, جو چیزیں آپ قبر میں ساتھ نہیں لے جا سکتے ان سے دل ہم نے کتنا لگایا ہوا ہے, لیکن جب اچانک آپ کے ارد گرد کتنے لوگ جاتے ہیں اور ہم بھی اسی طرح جائیں گے, کوئی الارم تو بجیں گے نہیں. تو ایک لمحے کو سوچے کہ کیا وہ ساری چیزیں میرے ساتھ جن کے ساتھ میں نے دل لگایا جا سکیں گی. تو سوال آپ سب جانتی ہیں, جواب اس کا نو. تو پھر وہ چیزیں لے کے جائیں نا جو آپ کے ساتھ آگے بھی جائیں. دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑے عقل مند ہیں, جب ہم شہر سے چینج کرتے ہیں, ملک چینج کرتے ہیں, تو ہم اپنی امپورٹنٹ چیزیں ساری ساتھ لے جاتے ہیں. لیکن جب ہم دنیا چینج کریں گے نا تو پھر کیا امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی مرضی سے نہیں. آج ہماری جویلری کوئی ہاتھ لگا کے تو دیکھے, ہمارے پرس کو تو کوئی ہاتھ لگائے, ہمارے بچوں کو تو کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے. لیکن جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہیں سب. تو موت کا تصور آدمی کو یہ بتاتا ہے تمہارے اوپر ایک ایسا دن آنے والا ہے جو اچانک آپ سب کا سب کچھ بدل دے گا. محل سے کہاں چلے جاتے ہیں آپ سوچا کریں نا. آپ اپنے بنائے ہوئے گھر میں ہوں گے, اپنے بچوں میں خوش ہوں گے, اس وقت اچانک موت کا فرشتہ آ جائے گا. وہ آپ کے جسم کو چھلکے کی طرح پھینک دے گا اور آپ کا اصل وجود لے کر ایک اور دنیا میں چلا جائے گا. اکیلا سب سے زیادہ جس چیز کا ہوتا ہے نا, ہم تو چلو اس راہ میں لگ گیا, اب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اکیلا, اکیلے بیٹھنے کو دل کرتا ہے, کتنا دل تنگ پڑتا ہے. اکیلے میں جاؤں, کیسے جاؤں, کتنا برا لگتا ہے اکیلے اوپر تک جاؤں. اس وقت اکیلا اور بالکل ایک نئی مخلوق آپ کے ساتھ, تو اکیلا لے کے چل پڑتا ہے. آپ کے جاننے والے کچھ نہیں جان پاتے کہ آپ چلے کہاں گئے. ابھی تو آپ بیچ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے.
موت کا یہ تصور آدمی کو بے حد سنجیدہ بنا دیتا، وہ بندہ پھر اس طرح کا نہیں ہوتا، لاؤبالی نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہے کہ سنجیدگی اس میں یہ آ جاتی ہے کہ وہ ہر کام کو سوچ کے کرتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، ایون کہ وہ لفظ بھی سوچ کے بولتا ہے کہ ہاں میں بول تو رہا ہوں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور سننے والا سن رہا ہے، اور مجھے اس کا جواب بھی تو پھر دینا ہے نا۔ ہم بھول سکتے ہیں، آپ معاف کر سکتے ہیں، مٹ سکتا ہے، اللہ کے کاغذوں میں تو نہیں مٹ سکتا۔ ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ نے فلاں موقع پہ میرا دل دکھایا تھا، میں کہتی ہوں اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں۔ آپ کو یاد نہیں نا، اللہ کو تو یاد ہے۔ تو بڑا کیئرفل ہو جاتا ہے وہ انسان، یہ نہیں کہ ربانیت میں چلا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ہنستا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، لیکن بے حد سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اہل علم لوگوں سے جا کے ملے، ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں، کتنے پروقار ہوتے ہیں، کتنے وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، لایانی کاموں میں وہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے، لایانی کاموں میں وہ جانا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ کام ہے جس میں میرا وقت ضائع جاتا ہے۔ تو آدمی کی سب سے بڑی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا مستقبل کیا ہے، میری زندگی کیا ہے اور میری موت کیا ہے، موت سے پہلے دور حیات میں مجھے کیا کرنا ہے اور موت کے بعد کے دور حیات میں میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ وہ پھر یہ پلاننگ کرتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جو مجھے 12 گھنٹے ملے ہیں، باقی تو سونا ہے، اس دوران میں کتنی نیکیوں میں اضافہ کروں، کتنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، کتنی بری ہیبٹس ہیں ان کو چھوڑ دوں، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں ہمیشہ مثال سے سمجھاتی ہوتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، آپ نے یہاں سے پنڈی شفٹ ہونا ہے، آپ زیادہ سامان لے جا سکتے ہیں کیونکہ قریب ہے۔ اگر آپ نے لاہور شفٹ ہونا، آپ کافی چھانٹی کرتے ہیں، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ میں کہاں لدواتی رہوں، بل دیتی رہوں، مین چیزیں لے جاؤ۔ اگر آپ نے کراچی شفٹ ہونا ہے، مزید چھانٹی ہوگی کہ نہیں؟ آپ کہیں گی میں اس کو اٹھا کے کراچی اب میں اتنی دور اس کی بکنگ کراؤں اور کنٹینر منگواؤں، بہتر نہیں کہ میں جتنا پیسہ کنٹینر پہ لگاؤں گی میں جا کے وہاں سے خرید لوں گی۔ اب آپ نے امریکہ شفٹ ہونا ہے، چھانٹی کا سبھی چھوڑ جائیں گی، کیا لے کے جائیں گی؟ سمپل کپڑے، تھوڑے تھوڑے بیگ، ہلکا سا وہاں جا کے بنا لوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا پیسہ لگتا ہے امریکہ میں، ہم یہاں کا سارا گھر کو نہیں اٹھا کے لے جا سکتے نا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ آگے قبر میں اتنی جگہ ہے آپ کی، یہ ساری چیزیں ساتھ جائیں گی، بالکل چھانٹی ہو جائے گی، کیونکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ایک آپ نے سفر کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر موت کی حقیقت کو پوری سنجیدگی کے ساتھ یاد کر لے تو اس کی زندگی کا فوکس بدل جائے گا۔ اب اس کی زندگی کا فوکس بدل جائے گا، اس کی زندگی دنیا رخی زندگی نہیں رہے گی بلکہ آخرت رخی زندگی بن جائے گی۔ ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ یہیں رہ کے آپ نے اپنی آخرت بنانی ہے، اس کے لیے آپ کو الگ سے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں دیا جائے گا کہ چلے اب آپ فارغ ہو گئی، دنیا سے آ گئی، کام مک گیا آپ کے، چلے اب آپ کے پاس سال ہے، اب آپ اپنی آخرت بنا لی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جب ایک شخص دنیا پرستی کا طریقہ اختیار کرتا ہے نا تو وہ ہر وقت دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے، میری دنیا میری دنیا میری دنیا۔ ایسا اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ اس کو اپنی مصروفیات پہ ایک لذت ملتی ہے نا۔ بزنس بڑھانے والے بزنس بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، بوتیک چلانے والے بوتیک بنانے میں، میڈیکل کے شعبے والے اس میں، لیکن جس کے ساتھ ہوتی ہے نا آخرت کی فکر، وہ اسی بوتیک کے ساتھ، اسی میڈیکل کے شعبے کے ساتھ، اسی دنیا کے ساتھ رہ کے نا اپنی آخرت بناتا رہتا ہے۔ وہ اس مصروفیت میں اپنے لیے ایک شاندار دنیاوی مستقبل کا امکان دیکھتا ہے، لیکن اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس پر ایک ایسا دن آنے والا ہے جبکہ وہ اپنی ساری کمائی چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے لیے اپنی مصروفیات میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہے گی، پھر اتنی باقی رہے گی جتنی اس کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے اندر ایک نئی سوچ بیدار کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ وہ سوچے گا کہ اگر میری کمائی موت کے بعد میرے ساتھ جانے والی نہیں تو مجھے اپنی سرگرمیوں کا رخ بدلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کمانا چھوڑ دینا چاہیے، یہ اسلام میں نہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا 3 نظریات تھے۔ ایک نظریہ کیا تھا؟ ربانیت کا، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے دنیا کے اندر رہو، لوگوں کے اندر رہو، تعزیت بھی کرو، عیادت بھی کرو، جنازے بھی پڑھو، خوشیوں میں بھی شریک ہو، ان کی ہیلپ بھی کرو، مالی بھی، مورل سپورٹ بھی کرو، اور پھر مجھے یاد کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو ربانیت نہیں ہے، وہ صرف اپنی سرگرمیوں کا رخ بدلے گا، اسی دولت کو کن کاموں میں لگائے گا جو اس کی آخرت بناتے ہیں،
اسی اولاد کی وہ کیسے تربیت کرے گا؟ ڈاکٹر بھی بنائے گا، انجینئر بھی بنائے گا، لیکچرار بھی، لیکن ساتھ کیا کرے گا؟ اس کو رب سے جوڑے گا تاکہ اس کی آخرت سمجھ جائے۔ لاسٹ بھی میں نے شاید واقعہ سنایا تھا کہ ایک لڑکے کو جب اس کی ساری ڈگریاں کمپلیٹ ہوگی اور بہت باپ نے محنت کروائی تو اچانک طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے گئے تو اس نے کہا اس کے پاس 7 ماہ ہے، اس کو وہ کینسر ہو گیا ہے جس کو 6-7 ماہ سے زیادہ نہیں زندگی۔ جب اس کا لاسٹ وقت آیا اس نے اپنے باپ سے کہا میری ساری ڈگریاں لاؤ۔ جب ساری ڈگریاں آئیں تو اس نے کہا اپنے والد کو کہ اس میں سے کوئی ایک ڈگری ہے جو مجھے قبر میں کام آئے، جو مجھے حشر میں کام آئے، جو مجھے اللہ کے آگے جواب دینے میں مددگار ہو۔ وہ باپ بڑا رویا، اس نے کہا کاش اس 22-23 سالہ زندگی میں آپ مجھے ایک ڈگری قرآن کی لے دیتے۔ اور اس کا باپ جنازے پہ بھی رویا جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ صبر کریں، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو اس نے کہا اس کی جوانی کی موت پہ نہیں میں رو رہا، میں اپنی کمیوں پہ رو رہا ہوں، اپنی کوتاہیوں پہ رو رہا ہوں کہ کل یہ بچہ میرا اللہ کے ہاں گریبان پکڑے گا۔ صرف رخ چینج ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ بچوں کو اسکولوں سے نکالے اور مدرسوں پہ پھینک دے جی میں اللہ والی بن گئی ہوں، میں دکانیں بند کر کے تو جا کے چلے پہ بیٹھ گئی ہوں۔ یہ نہیں ہے، سوچ بدل لیں، اچھے سے اچھے اسکول سلیکٹ کریں، لیکن گھر میں ان کی تربیت کریں کہ بیٹا اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، بڑے کیا ہیں، چھوٹے کیا ہیں، اسلام کیسے کرنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، سوچ پوزیٹو نیگیٹو، ہر وقت تربیت اور اللہ سے جتنا جوڑ سکتے ہیں جوڑیں۔ میرا ایک درس ہے جو کل سینڈ ہوگا بچوں کے لیے کہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں۔ وہ پوری حدیث یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیچھے عبداللہ بن عباس بیٹھے تو کہا یا غلام، غلام کہتے ہیں 2 سال سے لے کے بلوغت کے بچے کو۔ اتنی کم عمری میں جو 7 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس پہ میرا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے کہ یہ بچوں کو سکھاؤ کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو سامنے پاؤ گے، اللہ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ کوئی دنیا مل کے بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ دینا چاہے، ساری دنیا نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ دینا چاہے۔ اور آخری جملہ ہے صحیفے بند ہو گئی، قلم سوکھ گئے، یعنی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ۔ اس پہ بہت ٹائم لگا کے میں بولتی ہوں کہ بچوں کو بتاؤ کہ وہ مایوسیوں میں نہ جائے، تو یہ درس چینج ہو جائے گا۔ ہمارا اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی سرگرمیاں ایسے ہی رکھیں، سوچ چینج کر لیں۔ پہلے میں جگ کے لیے کرتی تھی، اب میں رب کے لیے کرتی تھی۔ ہم بچے کو کہتے ہیں پھوپھو کیا کہے گی، خالہ کیا کہے گی، محلے والے کیا کہیں گے، آپ کیا اللہ کیا سوچے گا کہ بیٹا آپ مسلمان بچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچیں گے، آپ اس کی امتی ہیں۔ جملے چینج کرنے ہیں نا، اللہ کا ڈر بھی نہیں، محبت۔ کیسے کھڑی ہوں گی آپ اس کے سامنے جا کے، کیسے جواب دیں گی ان ساری نعمتوں کا؟ ہم کیا کہتے ہیں ایسے نہیں کرو، فلاں دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کا کیا ہے؟ تھوڑی دیر تعریف کی، آگے جا کے بچے نے پھر آپ کے ساتھ لڑنا ہے، اس وقت اس نے بھیس بدل لینا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے نا، یہ چیز آپ نے بچے کے اندر ڈالنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت تو قریب آ گئی مگر لوگوں میں دنیا کی ہرس بڑھتی جاتی ہے، یہ اللہ سے دور جا پڑے ہیں۔ لوگوں، جنت اور دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، ایک سیکنڈ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جب روح قبض کرنے فرشتہ آئے گا نا، ذہنی طور پہ تیار رہیں، ایک لمحے کو پتہ چل جائے گا کہ جنت کا فرشتہ آیا یا جہنم کا آیا، ایک سیکنڈ میں۔ کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، کوئی فریاد، کوئی واہ ویلا، کوئی رونا، کوئی پٹنا، کوئی پچھتاوے، کوئی امید کہ کاش ایک لمحہ مل جائے۔ تو اس سے پہلے ملا ہوا ہے نا۔ میری ایک بڑی اچھی اسٹوڈنٹس ہے، تو ایک دفعہ کہتی ہے آنٹی دعا کرے مرنے سے پہلے نا مجھے توبہ نصیب ہو جائے۔ میں کہا تو کر لو، ابھی زندہ ہو۔ وہ بڑا ہنسی، کہتی ہے آپ نے صحیح کیا۔ میں کہا نہیں، مجھے کیا پتا کب مرو گی، مجھے تو نہیں پتا میرے کو اللہ میں اس کو مرنے سے، مجھے کیا پتا ابھی مر جاؤ، 5 منٹ بعد مر جاؤ، 1 سیکنڈ کے بعد مر جاؤ۔ میں کہا ابھی کر لو۔ پھر ایک دفعہ میں نے کہا کہ بھی کوئی سانس نکل رہا ہو تو قرآن پڑھیں، تو بجائے فالتو باتیں کرنے کے آنٹی انشاءاللہ اگر آپ مری میں پاس بیٹھ کے قرآن پڑھوں گی۔ میں نے آج کہا تم زندہ ہوگی اس وقت، یعنی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتی آپ نے ڈرا دیا۔ میں نے کہا بس دعا کرو خاتمہ خیر پہ ہو، جب وہ فرشتہ آئے تو سرخرو ہوں ہمیں تو دنیا کی سرخروئی سے فرصت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ دعا بہت مانگا کریں کہ ہر نیکی بھی آپ کا دل لگے، ہر نیک عمل کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ ورنہ ہوگا کیا، جب سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بن جا رہا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ بڑی انا ہے نا، بڑا غرور، بڑا تکبر، میں فلاں، میری یہ کاسٹ، میری یہ ذات، میں کسی کو کیا سمجھتی ہوں، سب پڑا رہ جائے گا۔
میت ہی ہوں گی نا، اب نام بھی آپ کے لوگ بھول جائیں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے غصہ ہو جائے گا اور وہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی کا منصوبہ بنائے گا، موت کی یاد ایک دم کہتی چھوڑو، کس چیز میں پڑے ہیں۔ وہ سوچے گا کہ جب میرا انتقام ابدی معنوں میں کسی کا کچھ بگاڑنے والا نہیں تو میں کیوں انتقامی کارروائی میں اپنا وقت ضائع کروں۔ میں کہتی ہوں کہ کسی سے بدلہ لینا یا کسی کو جواب دینے سے بہتر ہے آپ ایک آیت حفظ کر لیں، وہ آپ کے کام آئے گی۔ بدلہ لینا یا صفائیاں پیش کرنا یا وضاحتیں دینا آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ نہیں راضی ہوتی دنیا، نہیں ہوتی، آپ کر کے دیکھ لیں، نہیں ہوتی۔ سوال یہ کہ آخر موت کیا ہے؟ موت معلوم دنیا سے جو آپ کو پتا ہے، نامعلوم زندگی کی طرف چھلانگ ہے۔ موت اپنی دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں جانے کا نام ہے، اور یہ بڑا حیران کر دینے والا واقعہ ہوگا۔ اچانک بیٹھے ہوئے آپ کہیں گے یہ کون آ گیا؟ کبھی سوچا، کبھی تصور کیا کہ کون سی مخلوق آ گئی؟ اس کو تو میں نے نہیں دیکھا۔ اب گھر والے کہہ رہے ہیں اس کو کیا ہوا ہے، اس کو کیا ہوا ہے، اس کی آنکھیں کیوں ٹھہری ہے، اور آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کون ہے، یہ کیوں آ رہا ہے میری طرف، مجھے اس سے بچاؤ۔ یہ ایسا واقعہ چکا دینے والا ہوگا، مگر انسان کی یہ غفلت ہے کہ بالکل اس سے لاپرواہ ہے۔ وہ چاروں طرف اپنے دیکھتا ہے لوگوں کو مرتے ہوئے۔ میں اپنی والدہ کو کل بھی چھیڑتی، میں نے کہا امی لگتا سارے مریں گے، میں نہیں مروں گی، ہے نا کیفیت یہ، فلاں بیمار ہے مر نہ جائے، فلاں زیادہ عمر کا ہو گیا، بس یہ اب نشانی ہے مرنے کی۔ آپ لکھوا کے آئے ہیں کہ نہیں آپ نہیں مریں گے، آخر آپ نے مرنا ہے۔ تو ہر مرنے والا زبان حال سے اس کی حالت بتاتی ہے، تیار ہو جاؤ، جو مجھ پہ گزر گیا اب تم پہ گزرنے والا ہے۔ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم سب کہتے ہیں جنازہ کتنے بجے، میں ذرا کام مکاؤں، پھر وہاں بھی بیٹھ کہتے ہیں فلاں کو دیکھ، فلاں کو دیکھ۔ اتنے ہم غافل ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب کہ وہ کامل بے بسی کے ساتھ اپنے آپ کو فرشتوں کے حوالے کر دے گا، اس کا زور ہی نہیں ہے کسی انسان کا۔ موت ہر آدمی کو اس آنے والے دن کی یاد دلاتی ہے۔ میں پھر یہ کہوں گی کہ ڈرانے والی نہیں، الرٹ کرنے والی۔ اب کیا کریں، اس سے چھٹکارا نہیں ہے نا، ہم اس کو ٹال نہیں سکتے نا، ہم اللہ کو کہہ بھی نہیں سکتے اللہ موت ختم کر دینا دنیا سے، نہیں، وہ کرے، اس کا ہے، پیغمبر بھی گئے، جو دنیا میں آیا وہ گیا، تو پھر اس سے کیوں نہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ملے، پوری تیاری کر کے ملے۔ باقی ہمارے مال اس قابل نہیں، لیکن وہ ہماری کوشش تو دیکھے گا نا، ہمارا سیکریفائس کرنا دیکھے گا، ہماری نفسوں کو مارنا دیکھے گا، ہم نے کہاں کہاں درگزر کیا، کہاں کا نفس کو مارا، کہاں کا دل چاہ رہا تھا، باہر دیکھو، لوگوں کو دیکھو، سجا سنورا، ہماری جولری نہیں نظر آتی، ہمارے میک اپ سارے چھپ جاتے ہیں، ہمارے کپڑے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ شرعی پردہ کرتے ہیں تو بھول جائیں آپ کی کوئی چیز کوئی دکھا سکیں گی، آپ ماتموں میں بھی پردے میں، آپ شادیوں میں بھی، کیونکہ آ جا رہے ہیں لوگ۔ یہ نفس مارنا ہی اللہ دیکھے گا نا کہ اس بندی نے میری خاطر۔ میں تو اپنی بچی کی جب تربیت کرتی ہوں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں، آج اگر آپ کو لوگ با پردہ پسند نہیں کرتے نا، کل اللہ بے پردہ نہیں کرے گا۔ جان لو کہ رب چاہیے یہ جگ، میں نے آپ کا کام ہے آپ کو بتا دینا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ میرے خوف سے پہنوں کی ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، جس دن میرے ہاتھوں سے نکلو گی اتار دو گی۔ ایسے ہی کرتی ہیں نا بیٹیاں، ماں باپ کے گھر برقعے پہنتی ہے، سسرال جا کے سب سے پہلے وہ پھینکتی ہیں، پتہ چلتا ابا جی دے ڈرنا، خدا کے بندو، بندہ کہتا تمہیں با پردہ سمجھ کے لائے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا ہمارے گھر آ کے تم سب سے پہلے برقعے اتارو گے۔ لیکن اللہ کا ڈر ہو تو اگر میں کہوں گی اتار دو، ہمارے گھر میں برقع نہیں چلتا، آپ کہیں گی کیوں بھائی، آپ کے گھر میں خدا نہیں رہتا؟ تو اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑیں، لوگوں سے نہ جوڑیں کہ جی کلچر ہے، ہمارے علاقے کا کلچر ہے، ہمارے خاندان کا کلچر ہے برقع پہننا۔ کلچر کے برقعے کا کوئی ثواب نہیں۔ میری والدہ کہتی ہیں بیٹا اسی پائے سن رواج سی ثواب نہیں ملے ہوئے گا سانو، آپ نے پہنا ہے خدا کے ڈر سے، خدا کی محبت میں سمجھ کے۔ تو فرق ہے کہ نہیں، وہ ریئلائز کرتی ہیں اپنی چیز کو۔ کہتے ہیں ہمارے تو پاکستان جب بن رہا تھا، چھوٹے چھوٹے تھے، جب ہم ٹین ایج ہوئے، ہم نے برقعے، مسلمان عورتیں برقعے پہنتی تھی، ذرا سے بڑے ہوئے سب سے پہلے برقعے اتار دیے۔ تو موت کا حملہ سراسر یک طرفہ حملہ ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، آپ نہ مقابلہ کر سکتی ہیں، نہ آپ آگے سے اس کو روک سکتی ہیں۔ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کسی مومن کے پاس ایسے فرشتے نہ آئے، اگر وہ گوز لے کے آتے ہیں، سڑا ہوا ٹاٹ لے کے آتے ہیں، اسمیل والا، آپ کچھ نہیں کر سکتی، لپیٹیں گے اس میں، نہیں کر سکتی آپ کچھ۔ طاقت اور بے طاقتی کا مقابلہ ہے نا، اس طرف کون ہے فرشتہ اور ادھر کون ہے میرے جیسے آپ جیسی کمزور ہستیاں۔ اس میں انسان کے بس میں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا
عاجزی کے ساتھ آنے والے فرشتے کے فیصلے پہ راضی ہو جائے. اس وقت راضی ہو جائیں گے نا آپ؟ آج کیوں نہیں راضی ہوتے؟ وہ یک طرفہ طور پر شکست کو قبول کر لے گا. ہمارے آپ کے بھی علاقے میں ہوگا، میں گاؤں میں جاتی ہوں، کوشش ہوتی ہے فوت کی نہ چھوڑوں، تو پھر آخر میں ملتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ دی مرضی. یہ کہتے ہیں نا، حکم ربی، اللہ کی رضا. اسی میں یہی کہتی ہوں، جا کے صبر کریں، اس میں اللہ کی رضا آتی. کیا کبھی میں وہاں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ کی مرضی سے موت کے وقت ہمیں یاد آتی ہے؟ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہم قبول کر رہے، مجبور ہے، سانس واپس نہیں لوٹا سکتے نا. ہم کہتے ہیں اللہ کی راضی سی. باقی کسی کام میں اللہ کی مرضی نہیں. آپ سے کوئی کہے بیٹا کیوں اتنا برقع پہنتی ہو، شرعی پردہ کیوں کرتی ہو، کو اللہ کی مرضی نہیں. آئیں بائیں شائیں کائیں، شرمندگی، گلٹ، فوراً کے اللہ کی مرضی ہے. یہ اللہ حیران ہو جائیں، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کی خوشنبودی ہے. اللہ کی خوشنبودی صرف مرنے کے بعد. وہ میری مجبوری کے جملے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتی. میں اللہ کی یہ رضا تھی. اللہ کی رضا ہر کام میں ڈھونڈے، پاؤں کے نسخون سے لے کے سر تک اللہ کی رضا ڈھونڈے. پھر کہیں کہ اللہ کی رضا، پھر کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے راضی کر دے. پھر کہیں کہ اللہ تیری خوشنبودی کے کام میں نے کیے ہیں. باقی شادی میں اللہ کی مرضی نہیں، میرا رواج، میرا کلچر، میری مرضی. بچے خوش ہو رہے ہیں، شادی کا موقع ہے، رنگ میں بھانگ نہ ڈالیں، کرنے دیں، ناچنے دیں، تھوڑا گانے دیں. یہ ہے ہماری اللہ کی مرضیاں. کیا شادیاں اللہ کی مرضی سے نہیں ہم کریں گے؟ تو بندے سے جو چیز مطلوب ہے نا، وہ زندگی میں اللہ کی مرضی مطلوب ہے، موت کے وقت نہیں. وہ تو مارنا ہی تھا اللہ نے، تو مجبور ہے آپ. مومن میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں، عاجز ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا. اسے مجبور نہ سمجھیے گا. وہ مسکین نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ڈر کے خاموش ہوتا ہے. یہ تو ہماری مجبوری ہو گئی. اب اللہ نے جان نکال لی، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہماری دولت بھی ہمارے پاس، گاڑیاں بھی، بڑے بڑے ہاسپٹل بھی، ہم کیا کریں؟ تو موت انسانی زندگی کے دو مرحلوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے. مثلا آپ کو پاکستان بھیجا گیا، آپ نے 5-10 سال لگا کے امریکہ واپس جانا ہے. اب دیکھیں کتنے ہمارے امریکہ گئے ہوتے ہیں، دھیان ان کا کدھر ہوتا ہے؟ پاکستان. پراپرٹی کہاں بناتے ہیں؟ پاکستان. اور میں تو بلکہ ہنستی ہوں، مرنے کے لیے بھی آتے ہو پاکستان، دفنانے کے لیے آتے ہو پاکستان. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا وطن ہے، میری اصل ہے. اگر میں دفنائی جاؤں گی تو کس نے مجھے بعد میں یاد کرنا؟ لیکن دل کیا کرتا ہے؟ اپنے وطن کی مٹی میں دفنائی جاؤں. اب بیٹھے امریکہ ہے، پیسہ ادھر بھیج رہے ہیں. اسی طرح آپ دنیا میں بیٹھے نا، دل آپ کا ہونا چاہیے آخرت پہ. مٹیریل آپ آخرت کا بھیجیں، دھیان آپ کا آخرت میں ہو. کیوں؟ کوئی پوچھے کیا ہے تمہیں؟ کو جی ادھر جانا نہیں ہے. کہتے کسی شخص کے گھر کو سادہ سا تھا، اس نے کہا کوئی سامان نہیں بنایا. کہا بہت بنایا ہے. کدھر ہے؟ کہا دوسرے گھر بھجوا دیا. وہ سمجھ گیا اس کا اشارہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پر اتنا بھی نہیں سادگی، یہاں بھی کچھ بناؤ. سے کہا نہیں، یہاں کے گھر کا نا مالک حقیقی بغیر نوٹس کے بلا لیتا ہے، سامان چک نہیں سکا گا. کتنی گہری بات ہے. نہیں اٹھا سکیں گے نا. چلے اس کا تو اللہ کے ساتھ زیادہ رجحان تھا، لیکن کچھ تو چھانٹی کریں بھائی. اتنا تو نہ دنیا میں پھنسے کہ جب بلاوا آئے تو دل جن چیزوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اسی کے ساتھ لگ جائے. موت آدمی کو موجودہ دنیا سے اگلی دنیا کی طرف لے کے جاتی ہے. تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے یہاں کچھ عرصے کے بعد امریکہ نکل جانا ہے. تو دکھی ہوتا ہے بندہ، پریشان ہوتا ہے؟ نہیں، ہر وقت الرٹ رہتا ہے. فالتو زبان یہ نہیں ہم بنا رہے، ہم تو کچھ سالوں کے لیے آئے، یہی کہتے ہیں نا. یہ نہیں ہم لے رہے، ہم کچھ سالوں کے لیے آئے. ہماری اپنی استاذہ نے بتایا تھا کہ جب وہ گلاسکو میں پی ایچ ڈی کرنے گئی تو کہتی ہم نے بس ایک پتیلی لی اور اس کا ڈھکن ایسا لیا کہ سالن پکا کے نا اسی میں ڈال لیں، کہ یہاں برتن تو نہیں جمع کرنے آئے. میاں بیوی تھے، کہتے اسی میں ہم نے فرائی پین میں پکانا اور اسی پلیٹ میں انڈیلنا اور روٹیاں ہاتھ میں پکڑ کے کھا لینی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پاکستان واپس جانا تھا. اس سے میں نے سیکھا کہ دیکھیں حج پہ دیکھیں آپ کیا کرتی ہیں. میں نے حج سے بہت کچھ سیکھا تھا کہ اگر ایک بیگ سے میرے 45 دن گزر گئے تو اپنے ملک میں میرے اٹیچی کیوں نہیں خالی ہوتے، میرے ٹرنک کیوں نہیں خالی ہوتے جو صدیوں سے میں نے بند کیے ہیں. تو اس لیے اصل میں پھر اس موضوع پہ کیوں آتی ہوں؟ میں ڈرانے کے لیے نہیں یہ موضوع چنا تھا، وہ شیئر کرنے کے لیے. چھانٹیاں کریں پہلے تو اپنے اندر سے، چھانٹیاں کریں نا. جو اتنا کچھ غصہ اور انا اور زید اور بخیلی اور حسد اور لالچ اور بغض اور طمع یہ پال رکھا ہے، پہلے تو اس کو خالی کریں. یہ سب کچھ لے کے جائیں گے آپ. پھر اس کے بعد یہ جو دنیاوی چیزیں ان کو بھی ذرا چھانٹی کریں. یہ امتحان کے بعد اس کے انجام پانے کے دور میں داخلہ ہے. امتحان دیا تھا، جب امتحان ہی نہیں دیا تھا تو کیا رزلٹ ملے گا بتائیں.
جنہوں نے امتحان دیا تھا اسی کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے نا، جس نے نہیں دیا وہ کو اسکول کے اندر نہیں کوئی گھسنے دیتا. جن کا امتحان جنہوں نے دیا ہے ان کے رزلٹ آؤٹ ہوں گے. یہ اس میں فرسٹ، اس میں سیکنڈ، بیلنس. اچھا اس میں کمی ہوگی، چلو کسی کی شفاعت آ گئی، ٹھیک ہے. اب جس نے پیپر ہی نہیں دیے اسے اسکول کالج میں نہیں نا کوئی گھسنے دیتا، اس کو تو سیدھا اٹھا کے جہنم میں، کیونکہ وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہوا نا امتحان میں. وہ تو اس کو کہا جائے گا، حدیث کا مفہوم ہے جہنم کو کہ اپنا حصہ چن، وہ گردن نکالے گی ٹک 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 کر کے مرغی کی طرح چنے، گر گئی. پیچھے وہ جنہوں نے امتحان دیا تھا جنت میں کہ میں نے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے لینے ہیں، جس کو شوق تھا جنت کے محل کا، جس کو شوق تھا اللہ کے دیدار کا، جس کو شوق تھا کہ اللہ نے وہاں جب جنتیوں کو سورت رحمان پڑھ کے سنانی ہے وہ کان محروم رہیں گے جو گانا سنتے ہیں. یہاں گانے اتنے پسند ہے، غزلیں اتنی پسند ہے، انجوائے اتنا کرتے ہیں ہم سروں کو. بتائیں آپ کیا وہ کان جن کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا وہ رحمان کا سورت رحمان کبھی سوچا کریں کہ اللہ کی کیا آواز ہوگی، کس آواز میں وہ سورت رحمان پڑے گا. اور ہماری میڈم بڑا اچھا، میں نے سینڈ بھی کیا تھا، آگے والیوم بند کر دیجیے. تو ہماری میڈم نے بڑے آرام سے ایک دفعہ سینڈ کیا کہ جنت کی صبح، آپ سوچیں جنت کی پہلی صبح میں کون وہاں رہ گئے ہوں گے، غور کریں، جو کامیاب ہو گئے ہوں گے. باقی چن چنا کوڑے کی طرح اٹھا، جیسے ڈرم میں نہیں ہم ٹماٹر چھانٹی کرتے، اچھے ٹماٹر گندے ٹماٹر، وہ سارے. تو میں اتنی دیر بیٹھی سوچتی رہی اللہ ہم اس میں ہوں گے، سوچیں آپ ہوں گے، ایسا کچھ کیا ہوں گے، کیا کیا ہوں گے. خالی تھی میں، بالکل خالی. اور میں کہوں کتنے خوش نصیب ہوں گے جب سارے مراحل، موت کے، پھر حشر کے، پھر پلسرات کے، پھر میزان کے، وہ کبھی آپ کو درس دوں گی، ان مراحل سے گزرتے گزرتے کامیابی پانے والے لوگ، سرٹیفکیٹ. اور جب صبح ہوگی بس جنت میں وہی ہوں گے جو کامیاب ہو گئے ہوں گے. کتنا زبردست ہوگی جگہ. کبھی سوچا کہ نہیں میں کہاں ہوں گی، کہاں کھڑی ہوں گی، خدا نہ خاصا بے نمازیوں میں، بے پردہ لوگوں میں. ہمیں پتہ ہی نہیں شرعی پردہ کیا چیز ہے، ہم جانتے ہی نہیں کہ محرم نہ محرم کی کتنا عذاب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بے پردہ، یہ بے نمازی ہم عورتیں، یہ ہر وقت غیبتیں کرنے والی، ہر وقت تو تجسس، ضد، کینہ، بغض، حسد، درانیاں جٹھانیوں کی جھگڑے، ساسیں زہر لگتی ہیں، نندے یہ کانک نہیں پاتی، مر کھپ جائیں ساری. یہ سارا کچھ لے کے جنت کی پہلی صبح میں بیٹھی ہوں گی، تو پھر تو بڑی حیرانگی کی بات ہے. پھر جنت تو اگر ایسے لوگوں کے لیے تو پھر اللہ معاف کرے تو جہنم ہی ہو گئی نا. یہ اسی چیز نے ہمیں یہاں تنگ کر رکھا ہے نا. یاد رکھیے گا یہ چیز لے کے کوئی وہاں نہیں جا سکتا، اسی لیے یہیں پھینکیں، ان کو اتاریں، دماغ سے اتارنا شروع کریں، دل سے اتاریں، سب کچھ پھینکیں گے. اللہ تعالیٰ آج کے بعد میں صرف تیری رضا کے کام کروں گی، کوئی مجھے 10 سنا بھی جائے تو خیر ہے. وہاں جب میں کامیاب ہوں گی اور اللہ اپنے بعض پیاروں کو بھی سٹیج پہ بلائے گا، آؤ تم کرو کس کی شفاعت کرتے ہو. وہ ہو سکتا ہے کوئی عام حقیر غریب مسکین، اس کو میں نے ڈانٹ دیا اور وہ صبر کر گیا ہو، اور اس کا صبر اس کو وہاں پہنچا دیا ہو، اور میرا غرور پتہ نہیں اللہ نہ کرے کام مجھے پہنچا دی. کرتے ہیں نا ہم لوگوں کو، پیچھے ہٹو، لات مار دی تھی، ٹھوکر مار دی. کبھی سوچا کرے. ایک دفعہ کسی بادشاہ کو، خلیفہ وقت کو خواب آیا کہ آج آپ کے گیٹ سے مظلوم داخل ہوگا، نہیں بہت سخت بندہ داخل ہوگا، بہت سخت. اس نے منادی کر دی کہ دھیان رکھنا سرحد کی. جب انٹر ہوا تھا کہ مظلوم مسکین اور کپڑے پھٹے اور لول لہان پکڑ کے لے آئے، جی پہلا تو یہی داخل ہوا، اب کیا کرے. کہا تو کیسے سخت ہو سکتا ہے. پوچھا معاملہ، اس نے کہا جی میں آ رہا تھا ایک جگہ سستا آ رہا تھا، ادھر سے کوئی شہزادہ گزرے، میری کھانسی نکل گئی، گھوڑا تھوڑا بدک گیا، اس شہزادے نے جو بھی امیر زیادہ تھا نیچے اتر کے مجھے وہ مارا کہ تیری وجہ سے میری وہ شہزادی گر جاتی. کہتا میں چپ کر گیا، میں کیا کرتا. کہتا وہ آگے گئے، اوپر سے پتھر لڑکا دونوں کو چل کے مر گیا. اس نے کہا تیرے سے سخت کوئی نہیں. یہ جو صبر پڑتا ہے نا یہ بہت سخت ہوتا ہے. اور کہتے ہیں نا مکافات عمل کی چکی پیستی دیر سے پر پیستی بہت باریک ہے. ڈرا کرے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ میں نے پتہ نہیں کہاں کس جگہ کیا کیا ہوگا،
مجھے نہ مکافاتی عمل میں پکڑنا. انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا, کہاں غرور کر دیا, تکبر آ گیا, نخرہ آ گیا. تو کہنے کا مدعا کیا ہے کہ امتحان کے بعد اس کا انجام پانے کے دور کو موت کہتے ہیں. تو دینا امتحان, کامیاب ہو نا. آپ کہتے ہیں میں کسی کو کیا سمجھتی ہوں, آپ نکل ہی جاتی ہیں امتحان سے بعد. مجھ سے نہیں ہوتا یہ درگزر, میں تو کھری کھری سناتی ہوں, میں تو بولڈ ہوں, میرے آگے تو کوئی ٹک نہیں سکتا. نکل گئی آپ بات. نہ کہنا بڑا آسان ہے, ہاں کہنا بڑا مشکل ہے. ڈاکٹر بننا مشکل ہے نا, اسکول چھوڑ دینا بہت آسان ہے. اب ڈاکٹر پڑھ کے کتابی کیڑا پن کے آخر میں کتنا ان کو اعزاز ملتا ہے. وہ ڈاکٹری کی ان کو ڈگری مل جاتی ہے. جو اسکول سے بھاگ گئے وہ کیا کرتے ہیں, پھر جہالت کی سختیاں جھیلتے ہیں نا. جنت کو حاصل کرنا, ہاں کہنا بہت مشکل ہے, لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے. اور نہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن اس کا انجام بہت برا ہے. سو موت سے پہلے کی زندگی میں آدمی صداقت کو تسلیم نہیں کرتا, وہ حق کے آگے جھکنے پہ راضی نہیں ہوتا. موت اس لیے آتی ہے کہ اس کو بے یار و مددگار کر کے حق کے آگے جھکنے پہ مجبور کر دے. جس صداقت کو اس نے باعزت طور پہ قبول نہیں کیا تھا نا, اب اس کو بے عزت ہو کے قبول کرتا ہے. بڑی بے عزتی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو پہلے حق کو قبول نہیں کرتے. جس حق کے آگے وہ اپنے ارادے سے نہیں جھکا تھا نا, اس حق کے آگے مجبور ہو کے جھکتا ہے, اور اس کی تردید کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, انسان آج حق کی تائید میں چند الفاظ بولنا گوارا نہیں کرتا. یقین کریں, اگر آپ برقع پہنتی ہیں نا تو کوئی یہ بھی نہیں کہتا چلو اللہ کا شکر ہے آپ کو اللہ نے توفیق دی, ہمیں نہیں دی, دعا کرو اللہ ہمیں بھی دے. ہم کہتے کیوں پہنا ہوا ہے, یہ بھی تکلیف ہے کہ یہ بھی نہ پہنے میرے جیسی ہو جائے. اچھا اس سے کیوں پردہ کرتی ہو, یہ تو تمہارے چچا کا بیٹا, آپ کے جی میرا محرم نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے. خیر اتنا بھی نہیں پڑتا. یعنی ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم کرٹیسائز کریں, اتنا اگلے کو برا بھلا کہ اگلا شرمندہ ہو جائے کہ شاید میں ہی غلط ہوں. یہی ہے نا نمازوں کو, جی خالی نمازیں ہی نہیں ہوتی, جی داڑھی میں ہی نہیں اسلام میں. کہتے اچھا کس میں اسلام ہے, یعنی کرٹیسائز کرنا ہے. کوئی مل جائے آپ کے شکر ہے آپ کے بچوں نے داڑھی رکھی ہے, دعا کرو میرے بچے بھی رکھے. شکر ہے آپ کے شوہر والدین مسجد میں جاتے ہیں, والد دعا کرو میری بھی جائے. نہیں جی نہیں, ہم نے ڈھونڈنی ہے کوئی مین میخ. یہ صرف میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب موت آئے گی نا پھر انسان چاہے گا سارے الفاظ میرے پاس آ جائیں, میں حق کے موافقت میں استعمال کر ڈالوں. مگر اس وقت کوئی نہ ہوگا جو اس کے الفاظ کو سنے. انسان کہے گا اللہ تو حق ہے, اللہ کہے گا میں کیا کروں اب تیرا کہنے سے, مجھے ایک لمحہ دے دے میں جا کے شریف پردہ کر لوں. دے گا اللہ؟ ایک لمحہ دے دے میں لوگوں کا چھینا ہوا واپس کروں, میں نے جس کو تھپڑ مارا تھا پیر پکڑ کے معافی مانگ لوں. اس لمحے مثلا آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ دے آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں, کیا کریں گی؟ میں ذرا سو جاؤں, نہیں میں ٹی وی دیکھ لوں, نہیں میں موبائل پہ ذرا, یا میں نے 2 بندوں کو گالیاں نہیں دی تھی میں جا کے دے آؤں. کیا کریں گی بتائیں؟ یہی کریں گی نا, معافی مانگ لوں, معاف کر دوں, صدقہ کر دوں, سب کچھ لٹا دوں, یہ اس کو دے دوں, یہ اس کو دے دوں, بس تھوڑا سا ٹائم دیکھیں گے. بس یہی زندگی ہے. آپ کو نہیں پتا کس وقت آ جائے, اس لیے روز کا معاملہ روز صاف کر کے سوئیں. ہمارے بڑے جب آتے تھے, اب تو رواج ہی نہیں رہا, جاتے ہوئے کہتے تھے کھایا پیا معاف کر دینا, کوئی منہ سے بات نکل گئی ہوئی دل میں نہ رکھنا. تو میں کہتی تھی امی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تب کہتی تھی اسی لیے کہتے ہیں لمحے کا پتہ نہیں, سفر پہ جا رہے ہیں. اور مہمان بھی کہتے ہوتے تھے میزبان بھی, ہم سے کوئی کوتاہی ہوگی. تو کچھ عجیب سا کلچر آ گیا, ہیلو ہائے بائے بائے, کوئی نہ معافی مانگتا ہے نہ تلافی کرتا ہے. انسان آج جھٹائی کرتا ہے, موت جب اس کو بچھاڑے گی تو وہ سراپا عجز و نیاز بن جائے گا, مگر اس وقت کوئی نہ ہوگا جو اس کی عجز و نیازی کی قدردانی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں, یہ اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں. اسے وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل بالکل نہ ہو. یہ کس دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے, اور اس مال کی جو انسان کے ایمان کو برباد کرتی ہے. ورنہ عبد القادر جیلانی کا کل میں اپنی والدہ کو ہسٹری بتا رہی تھی, ان کے جہاز چلتے تھے تجارت کے سمندری. یہ کس دولت کی بات ہے جس نے ہماری عقل میں فطور. میں کہتی ہوں پہلے میں سادی ہوں, سمپل. دولت آتی جاتی ہے, میں ننگی کیوں ہوتی جاتی ہوں؟ میرے کپڑے شارٹ کیوں ہوتے جاتی ہیں؟ کیا مجھے دولت کہتی ہے اب تو ننگے ہونے کا تجھے حق حاصل ہو گیا؟ دولت آتی جاتی ہے, پتہ نہیں دماغوں کو کیا ہوتا جاتا ہے. پہلے ہم گلی چینج کرتے ہیں, پھر علاقہ چینج کرتے ہیں, پھر اس علاقے میں جاتے ہیں جہاں سب سے زیادہ فحاشی ہو, پھر ہم وہ پروگرام مرتب کرتے ہیں جس میں فحاشی ہو, کیونکہ ہم نے دولت دکھانی ہے.
یہ اس دولت کی بات ہے، ورنہ دولت مومن کا ہتھیار ہے۔ اس دولت سے آپ جتنا صدقہ خیرات اور بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا، اسیروں کی مدد کر سکتے ہیں، خالی ہاتھ والے تو بیچارے دیکھ کے حسرت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ دو ہی لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو علم دیا گیا اور وہ دائیں بائیں پھیلا رہا ہے، اور ایک وہ جس کو دولت دی گئی اور وہ دائیں بائیں لوٹا رہا ہے۔ باقی تو کوئی چیز یہاں رشک کے قابل نہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ عقل مند وہ ہے جو اس مال کو اپنے اوپر حاوی نہ کرے۔ یہ وہ مال ہے جو عقیدے اور یقین کی سچائی کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ انسان اللہ ہی کو کہتا ہے، اللہ ہی نعوذ باللہ نہیں ہے، اتنا مال کے فطور میں آگے جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے شاید دنیا کو مال سے سارا خرید لینا ہے۔ آخرت سے یہ غافل کر دینے والی چیز ہے۔ صراط مستقیم سے ہٹا کر اللہ سے اس کے رسول کا نافرمان بنا دینے والے مال کو ناپسند کیا گیا۔ لیکن وہ دنیا دار اور وہ دنیا کا مال، وہ دولت نہایت مبارک ہے جو انسان کو اس کے دین اور ایمان کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اشاعت اسلام کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور یہی دنیا آخرت تک لے جانے کی سواری بھی تو بنتی ہے نا آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے، لوگوں عیش کو فنا کرنے والی اور لذتوں کو ڈھانے والی موت کو باکثرت یاد رکھا کرو۔ جب بھی آپ کے اندر کوئی غرور آئے، کوئی تکبر آئے، آپ فوراً عاجزی اختیار کر لیا کریں۔ درس کافی لمبا ہے، میں اب اس پہ آخری ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے اسے شارٹ کرتی ہوں، کیونکہ 43 منٹ ہو گیا۔ میرے خیال میں اتنا ہی انسان ہضم کر سکتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے۔ بہت زیادہ بھی بولے نا تو پھر انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس لاسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا کے اس کو ختم کرتی ہوں۔ جی، قبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، بڑے گہرے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حاضرین، ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ گویا موت ہمارے لیے نہیں، صرف دوسروں کے لیے مقرر ہو چکی، گویا حقوق کی ادائیگی ہم پر نہیں، صرف دوسروں پر واجب ہے۔ ہم جب سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں فلاں ایسا ہی ہے، فلاں بڑا امیر ہے، نہیں دیتا۔ آپ غریب ہیں، آپ اس میں سے دے دیں نا، آپ کے پاس 100 یا 50 دے دیں، لیکن ہم فوراً نوٹ کیا کرتے ہیں، وہ میرا فلاں چاچا ماما تایا بڑا امیر ہے، اس کو تو اللہ کا ڈر ہی نہیں۔ یہی ہے نا۔ اور جن مردوں کے ساتھ ہم قبرستان آتے ہیں، گویا وہ چند دن کے مسافر ہیں جو واپس ہو کر ہم سے پھر ملیں گے۔ ہم ان کو تو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور ان کا مال ایسے اطمینان سے کھاتے ہیں گویا ہم کو ان کے بعد ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ جھگڑے مچ جاتے ہیں، جو وارث لڑتے میں نے دیکھا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ نصیحت کی ہر بات ہم بلا بیٹھے اور ہر آفت کی طرف سے ہم مطمئن ہو چکے۔ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیوب پہ نظر کر کے دوسروں کی عیب جوئی سے بچا رہا۔ مبارک ہے اس شخص کے لیے جس نے حلال کی کمائی رائے خدا میں صرف کی، علماء کی اور عقل مندوں کی ہم نشینی اختیار کی اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ چلتا رہا۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے اخلاق ستھرے اور دل پاکیزہ ہوں، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو ضرورت سے بچا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور فضول گفتگو سے پرہیز کرے، رائے شریعت پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو اور بدعت اس سے اپنی طرف سے مائل نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ زاہد کہتے ہیں عبادت گار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہم کسے سمجھتے ہیں؟ تہجد، اشراق، چاشت، مساجد، تبلیغی جماعت۔ میرے نبی کے الفاظ سنیں، جو قبر اور گلنے سڑنے کو نہ بھولے، یہ ہے آپ کا عبادت، اور دنیا کی فضول زینت کو چھوڑ دے اور باقی رہنے والی چیز آخرت کو، فنا ہونے والی چیز دنیا پہ ترجیح دے، اور آئندہ کل کو اپنی دنیا کے دنوں میں شمار نہ کرے۔ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہاں سے گھر بھی پہنچیں گے کہ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے گن رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔